ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے والد کشمیری اور ماں ایرانی تھیں۔ دونوں ہی حسن میں یکتا تھے۔ دادا جان جاگیردار اور والد مل آنر تھے۔ دادا کی آرزو تھی کہ ان کا بیٹا کسی اعلیٰ دولت مند ہم پلہ گھرانے میں شادی کرے، لیکن تعلیم کے لیے جب والد لندن میں تھے، میری ماں کے حسن پر مر مٹے، اور پھر بابا جانی نے والدین کی رضا پر اپنے دل کی آرزو کو ترجیح دی۔ حسن کی جیت ہوئی، انہوں نے میری ماں سے شادی کر لی اور خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ شادی کے بعد انہوں نے دادا کی جاگیر اور فروٹ کے باغات کو چھوڑ کر شہر میں رہائش اختیار کر لی۔ جب باپ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تو ان کی جائیداد بھی از خود ان کو مل گئی۔ اس وراثتی تحفے کو بیچ کر شہر میں مل لگائی اور روپیہ ہن بن کر برسنے لگا۔ میرا بچپن سونے کے پالے میں جھولتے گزرا۔ بڑی ہوئی تو خود کو پریوں کے دیس کی شہزادی سمجھنے لگی۔ جہاں سے گزرتی ایک بڑے سرمایہ دار کی بیٹی کی خاطر لوگ راستہ چھوڑ دیتے۔ جوان ہوئی تو والد سے ڈرائیونگ سیکھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے کہا کہ ضرور سیکھو، تم کو گاڑی چلانا آنا چاہیے۔ ڈرائیونگ لائسنس مل گیا تو اگلی فرمائش کر دی کہ گاڑی بھی لے کر دیجیے۔ والد نے اگلے ہی دن میرے لیے حسب پسند گاڑی بک کروا دی اور مجھے ڈرائیور اور گاڑی کے انتظار سے بھی نجات مل گئی۔ اپنے اختیار میں سواری کی بات ہی اور تھی۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ جب جی چاہتا کار نکالتی اور گھر سے نکل پڑتی، کبھی سہیلیوں کے گھر، پھر ان کو ساتھ لے کر سیر تفریح کے لیے، اور کبھی کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانے اور چائے سے لطف اندوز ہونے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں کالج کے آخری سال میں تھی۔ خود اپنی گاڑی پر کالج آتی جاتی اور شام کو جب جی چاہتا نکل پڑتی۔ انہی دنوں ہمارے گھر کے سامنے والے بنگلے میں کرایہ دار آ گئے۔ اب جب میں چہل قدمی کو نکلتی تو اس بنگلے سے بھی ایک نوجوان برآمد ہوتا، بہت خوبصورت، اونچا لمبا، چمکتی آنکھیں، چوڑے شانے، بالکل فلمی ہیرو جیسا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے گھنے درختوں کے سائے ٹھنڈی سڑک کی راہ لیتا۔ میں اپنے آپ کو دو جیتے جاگتے خاموش کرداروں کی موجودگی سے چہل قدمی کے اس حسین نظارے میں جان پڑ جاتی۔ شاید دونوں کو ہی خوشگوار احساس رہتا کہ ہم ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہیں، اور ٹھنڈی سڑک کے اس حسین نظارے میں ہماری ہستیوں سے فضا کی گمبھیرتا میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے ایک عرصے تک ایک دوسرے سے بات چیت نہ کی، حالانکہ روز ہی چہل قدمی کے ساتھ ہی ہوتے، مگر خاموشی کی حدوں کو پار نہیں کیا۔ ایک روز وہ اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا کہ گیند ہمارے برآمدے میں آ گری۔ وہاں میں کرسی پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ گیند فرش سے اچھل کر میرے گھٹنے پر لگی۔ کچھ تکلیف تو ہوئی مگر غصہ نہ آیا، کیونکہ کانوں میں بچوں کی خوشیوں بھری چیخ و پکار آ رہی تھی۔ گیند ادھر آ جانے سے وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ تبھی سامنے والے بنگلے کے گیٹ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے گیند اٹھائی اور اپنا گیٹ کھولا تو 3-4 بچوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ گیند لینے آ رہے تھے۔ دفعتاً میری نظر اسی نوجوان کی طرف اٹھ گئی جس نے بچوں کو گیند لانے کو بھیجا تھا۔ گویا وہی تھا جو ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ گیند بچوں کو تھما دی تو نوجوان نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے بغیر جواب دیے ایک مہم مسکراہٹ کے ساتھ اپنا گیٹ بند کر دیا۔ اس کے بعد اکثر گیٹ پر ہی ملاقات ہو جاتی۔ ایک روز اس نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا تو میں نے بھی جواب دیا۔ تب وہ میری طرف آ گیا اور ہم فٹ پاتھ پر ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا، تب میں نے بھی مختصر سا تعارف کروا دیا۔ میں اس کا خیال چھٹک دینا چاہتی تھی کیونکہ وہ ہمارے اسٹیٹس سے قطعی میچ نہیں کرتا تھا۔ والد صاحب چونکہ اپر کلاس تھے، وہ متوسط طبقے کے لوگوں کو برابری دینے کے قائل ہی نہیں تھے۔ جب ہمارے یہاں کوئی پارٹی ہوتی تو مہمانوں کی لسٹ سے میری ان سہیلیوں کے نام ممی کاٹ دیا کرتی جو مڈل کلاس سے ہوتی تھیں۔ ان کو مدعو کرنا خلاف شان خیال کرتی تھیں کہ جن کے پاس اپنی گاڑی تک نہ ہوتی، گویا یہ دوست کالج تک کی تھیں۔ جب میں واک پر جاتی اور وہاں پارک کے ٹریک پر وہ نظر نہ آتا، حسین منظر میں کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی، منظر ادھورا ادھورا سا ہو جاتا۔ واک کرنے کو جی نہ چاہتا۔ اب سمجھی کہ کسی کو چاہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ محبت تو واقعی خود بخود گلے کا ہار ہو جاتی ہے۔ وہ نظر نہ آتا تو نگاہوں کو تشویش ہوتی، یہ بے قرار ہو کر اس کو تلاش کرنے لگتی۔ یوں دھیرے دھیرے اس کا خیال میرے وجود پر چھاتا گیا۔
وہ میرے دل کی کیفیت کا خوب اندازہ لگا چکا تھا، بلکہ اب تو یہی محسوس ہوتا کہ وہ میری اس کمزوری سے لطف اندوز ہونے لگا ہے۔ اس کی محبت نے میرے مزاج کو بدل دیا۔ گھر میں چپ چپ رہتی، سہیلیوں کے فون نہ اٹھاتی، فون کی گھنٹی بجتی رہتی، کھانا پینا چھوڑ دیا، والدین کھانے کی میز پر باتیں کرتے، میں ہوں ہاں کرتی رہتی۔ تبھی انہوں نے نوٹ کیا کہ مجھ میں کوئی غیر معمولی بات ہو چکی ہے۔ ایک روز بابا جان نے ماما سے کہا کہ شیریں بیٹی پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہیں ہے، نہ اب اس میں زندہ دلی باقی رہی جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت دنوں سے چپ چپ رہتی ہے، اس سے پوچھو کیا بات ہے، کیوں نہ خوش رہنے لگی ہے۔ ماما نے جب پوچھا تو میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے روپے چاہیے، ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ بولیں تو کہا کیوں نہیں، پہلے کہہ دیتی۔ انہوں نے والد کو بتایا، انہوں نے اپنا بٹوا بھر کر دے دیا، کہا جس قدر چاہو رقم لے لو اور جتنی چاہو شاپنگ کر لو۔ میں نے خاصی رقم پرس میں رکھ لی، گاڑی نکال کر ایک ریسٹورنٹ میں پہنچ گئی۔ میں اکیلی ہی میز پر بیٹھی چائے پی رہی تھی، اپنے خیالوں میں گم تھی کہ شرجیل وہاں گیا۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتفاقاً وہاں آیا تھا یا میرا تعاقب کیا تھا۔ بہرحال وہ بھی آ کر میری میز پر بیٹھ گیا۔ بہت سی باتیں ہو چکیں تو اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، وعدہ کیا کہ اس دوستی کے رشتے کو نبھائے گا۔ اس دن میرا ذہن پرسکون اور دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ہم ریسٹورنٹ سے نکلے اور خوب سیر کی۔ وہ بار بار کہتا کہ مجھے تمہارے والد کی دولت سے نہیں، صرف تم سے قرض ہے، تم میری دوستی کو آزما لینا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان سے تکلف کا پردہ اٹھ گیا۔ اب معمول ہو گیا کہ جہاں چہل قدمی کو نکلتے تو پھر گھومنے نکل پڑتے، کبھی کلفٹن، کبھی منوڑا اور کبھی کہیں اور۔ ایک روز اس نے کہا چلو مری چلتے ہیں، صبح جا کر شام کو واپس آ جائیں گے۔ میں صبح گھر سے نکلی مگر کالج نہ گئی، شرجیل کے ساتھ مری چلی گئی۔ ہم نے دوپہر تک اچھا وقت گزارا، تھک گئے تو واپس ریسٹ ہاؤس آ گئے۔ میں موسیقی سننے لگی اور اپنے بیگ سے نکال کر مشروب پینے لگا۔ اچانک میری نظر پڑی تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، کیا تم نشہ کرتے ہو؟ جبکہ ہم نے واپس بھی جانا ہے اور تم نے گاڑی چلانی ہے۔ نشہ اچھی بات نہیں، جانتے ہو یہاں روڈ پر کتنی احتیاط سے گاڑی چلانا ہوتی ہے۔ کہنے لگا جانتا ہوں، لیکن کبھی کبھی بے خود ہو جانا اچھا لگتا ہے۔ پھر اس نے پیگ کھڑکی سے گرا دیا، بولا تم کہتی ہو کہ یہ بکواس چیز ہے تو اور نہیں پیوں گا۔ پھر سستانے کو وہ لیٹ گیا۔ میں اٹھ کر برآمدے میں آ گئی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے بنے لان کے بینچ پر جا بیٹھی۔ ہر طرف آسمان پر بادل چھا رہے تھے، کچھ ہمارے سروں سے چند ہاتھ اوپر اور کچھ گھاٹیوں میں نیچے اتر جاتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی نیچے آ گیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس پر ہلکا ہلکا خمار طاری تھا۔ کہنے لگا جانتا ہوں کہ تم نیچے کیوں آئی ہو، مجھ پر اعتبار نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کہوں گا، اپنے بابا جان سے شادی کی بات کرو۔ کس کی شادی کی بات؟ میں نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری اور تمہاری شادی کی بات؟ دیکھو یا تو ہم تم اس طرح ملے نہیں یا شادی کر لیں۔ کیوں ٹھیک ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاں شرجیل، میں سوچ تو رہی ہوں، مگر مجھے تھوڑے دن کی مہلت دو، میں بابا جان سے بات کروں گی۔ ہم وہاں گھنٹہ بھر بیٹھے رہے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 4 بج رہے تھے۔ میں نے کہا تم گاڑی میں بیٹھو، اب شاید ہمیں چلنی چاہیے۔ شرجیل نے زیادہ نشہ نہیں کیا تھا۔ ہم لوگ بخیر و عافیت گھر پہنچ گئے، لیکن اس روز کی تفریح سے میرے اندر خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی۔ اس کے بعد ہفتہ تک میں گھر سے باہر نہ گئی۔ اس نے کئی بار فون کر کے کہا کہ واک پر چلو، مگر میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا۔ اتوار کے دن وہ اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آیا۔ میں جان گئی کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ اس کے والدین نے آنے کا مقصد واضح کر دیا، لیکن امی ابو نے یہی سمجھا کہ پڑوسی ہونے کے ناطے آ گئے ہیں، سو خوب آؤ بھگت کی۔ لیکن جب ان لوگوں نے سیدھے سبھاؤ ہی رشتے کی بات کر دی تو میرے والدین کے مزاج بگڑ گئے، جیسے ان کے غرور پر کسی نے اچانک ہی تھپڑ دے مارا ہو۔ بابا جان نے صاف کہہ دیا کہ آپ کو پڑوسی ہونے کے ناطے عزت دی ہے، بیٹی کا رشتہ ہم پلہ گھرانے میں کریں گے۔ اگر ایسا خیال آپ کے دل میں موجود ہے تو دوبارہ یہاں مت آئیے گا۔ شرجیل کے والد نے بابا کے تیکھے لہجے کو محسوس کیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، ہم تو بیٹے اور بیٹی کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ تو یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن بابا کا دل زخمی ہو گیا۔ شرجیل نے بعد میں مجھ سے کہا اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو تمہاری زندگی بھی برباد رہے گی اور میری بھی، یا تو اپنے والدین کو منا لو یا پھر ہم کورٹ جا کر شادی کر لیں گے، بعد میں تمہارے والدین خود مان جائیں گے کیونکہ تم ان کی اکلوتی اولاد ہو۔ اس نے مجھے اس قدر اکسایا کہ میں سمجھنے لگی
کہ اس کے بغیر خوش نہ رہ سکوں گی۔ ماما کو بتایا تو انہوں نے سمجھایا کہ بیٹی تم ایسے مت کرو، یہ لوگ تو کسی دن سڑک پر آ جائیں گے کیونکہ ان کی کمائی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے، پھر تم کہاں جاؤ گی؟ ماما نے مجھے بڑے لیکچرز دیے، مگر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر ماں باپ سیدھے طریقے سے میری شادی شرجیل سے نہیں کریں گے تو میں بھی ان کا گھر چھوڑ دوں گی اور کورٹ میرج کر لوں گی۔ ماما نے جب دیکھا کہ میں اپنی ضد سے باز نہیں آ رہی تو انہوں نے میرے والد کو رضامند کر لیا۔ والد نے مگر یہ شرط رکھی کہ وہ شرجیل کو اپنی دولت سے کچھ نہ دیں گے، نہ ہی میں ان سے مالی امداد کے لیے ہاتھ پھیلاؤں گی۔ بہرحال انہوں نے میری شادی سادگی کے ساتھ شرجیل سے کر دی۔ میں نے شادی کے لیے بڑے سہانے خواب دیکھے تھے، سوچا تھا کہ اپنے گھر کو جنت بنا دوں گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ شادی کے 7ویں دن میری کائنات کی خوشیاں مدھم پڑ گئیں۔ شرجیل نے کہا کہ والد نے قرض لے کر میری شادی کا خرچہ بھرا ہے، اب قرض دار روپیہ واپس مانگ رہے ہیں، تم اپنے والد سے 1 لاکھ روپے لے کر آؤ تو ہم قرض خواہوں سے جان چھڑا لیں۔ آنسو بھری بوجھل پلکوں کے ساتھ گھٹی گھٹی آواز میں نے شادی کے 15ویں دن بابا جان سے رقم مانگی، کہا کہ میں اور شرجیل ہنی مون منانے دبئی جانا چاہتے ہیں۔ نئی دلہن تھی، والد نے اداس چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے مایوس نہ کیا۔ 1 لاکھ روپے تو مجھے دے دیا کیونکہ یہ رقم ان کے لیے معمولی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اب شرجیل نارمل ہو جائے گا، گھر میں پریشانی سے نجات مل جائے گی تو ہم خوش رہیں گے، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ اس رقم کے بعد وہ چند دن خوش رہے اور پھر رقم کا مطالبہ کر دیا کہ میں نے ملازمت کی کوشش کی ہے مگر نوکری نہیں ملتی، مکان کا کرایہ ابو کی کمپنی سے ملتا ہے، اگر ان کی ملازمت جاتی رہی تو ہمارا ٹھکانہ سڑک پر ہوگا، کیوں نہ اس سے پہلے میں چھوٹا موٹا بزنس کر دوں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ شرجیل تم جانتے ہو بابا جان نے میری شادی تم سے اسی شرط پر کی تھی کہ تم ان سے کوئی رقم نہ مانگو گے، اب کس منہ سے میں ان سے 50 لاکھ کا قرضہ مانگنے جاؤں، وہ تو غصے سے بھڑک جائیں گے۔ کہنے لگا تو ٹھیک ہے، میں خود مانگ لوں گا ان سے۔ اس کے بعد میرے سمجھانے کے باوجود شرجیل باز نہ آیا، مجھے گھر چھوڑنے کی دھمکی دینے لگا۔ میری سسر اور ساس شریف لوگ تھے، لیکن شرجیل نے شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس کا مجھے گمان نہیں تھا کہ وہ روپیہ حاصل کرنے کی خاطر اتنی گھٹیا حرکت کرے گا۔ ایک روز اس نے کہا کہ مجھے بلوچستان میں نوکری ملی ہے، تم بھی میرے ہمراہ چلو، وہاں مکان کا بندوبست ہو گیا ہے۔ میں اس کے ہمراہ چلی گئی۔ تب وہاں جا کر اس نے مجھے دوست کے گھر چھپا دیا، پھر دوست سے بابا جان کو خط لکھوایا کہ تمہاری بیٹی کی جان کو خطرہ ہے۔ سفر کے دوران ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کر دیا، وہ اسے اٹھا کر لے گئے ہیں اور اب اس کے بدلے میں تاوان کے طلبگار ہیں۔ میرے والد بیچارے خط ملتے ہی بوکھلا گئے۔ سسر صاحب کو کمپنی سے ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی، لہٰذا وہ آبائی مکان چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کو علم نہ تھا کہ شرجیل کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ بابا جان نے پولیس کو اطلاع دینا چاہی، لیکن امی نے ان کو روک دیا کہ ہماری بیٹی نہ جانے کن ظالموں کے چنگل میں ہے، رقم دے کر بچی کی جان چھڑا لو۔ والد نے کچھ سوچ بچار کے بعد ماما کی بات مان لی اور رقم ایک بریف کیس میں بھر کر پہنچا دی۔ اس کے بعد شرجیل نے مجھے میرے والدین کے گھر کے نزدیک چھوڑا اور بیرون ملک فرار ہو گیا۔ اس کے بعد ان کا اتا پتہ نہ چلا۔ والد نے قانونی چارہ جوہی کرنا چاہی، میری والدہ نے روک دیا کہ شکر کرو بیٹی سلامت مل گئی، ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں، کورٹ جانے سے آپ کے نام پر حرف اٹھے گا۔ شرجیل تو چلا گیا مگر میری زندگی کا سکھ لے گیا۔ امی ابو ٹھیک کہتے تھے کہ ہم پلہ لوگوں میں ہی شادی کرنا چاہیے۔ میں تو آج بھی یہی سمجھتی ہوں کہ مڈل کلاس ہمارے معاشرے کی کریم ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، یہی لوگ روایات کے امین ہیں۔ متوسط طبقے کے لوگ اشرفی اقدار کے پاسدان اور باغیرت سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے والے ہیں۔ میرے نظریات آج بھی نہیں بدلے، حالانکہ شرجیل نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن اس کا یہ عمل انفرادی تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تالاب گندا نہیں ہوتا، البتہ ان مچھلیوں میں سے کچھ ایسی پروان چڑھ جاتی ہیں جو خود گندی ہوتی ہیں، شاید ان میں سے ایک شرجیل بھی تھا۔ خدا شرجیل جیسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔